امریکہ کا جو یار ہے اسرائیل کا جو یار ہے اسرائیل کا جو یار ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان کے مسائل کا حل اڈیالہ کے قیدی کو اس کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دینا ہے، عوام کی ووٹ کا احترام اور مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے اور اسکرپٹڈ پارلیمنٹ نہیں، ساورن پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی، اور میں اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اچھا صاحب، محمد خان چکزئی صاحب کا، علامہ راجہ ناصر صاحب سینٹر صاحب کا، اخوزادہ حسین صاحب کا، ان کے پورے ساتھیوں کا یہ آج میرے پاس میرے گھر پہ آئے ہیں یہاں۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ غزہ، اقصی اور فلسطین کے لیے یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی، اور اصل ہدف جو ہے وہ فلسطین ہے۔ یہ جو سیز فائر ہے، سیز فائر کے بعد بھی آج اخبارات میں، میڈیا میں خبریں ہیں کہ 28 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، اور آج ایک ہی خاندان کے 7 خواتین، 3 بچے، 1 مرد، 11 کے 11 لوگ جو ہیں وہ شہید، 2 قتل عام جاری ہیں۔ اس لیے پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس قتل عام کو روکیں، اور 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا اس کے اوپر کنسنسس رکھتی ہے کہ فلسطین کو آزادی دی جائے، فلسطین کی آزادی۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی زندگی کے آخری سانس تک، ان کے آخری قطرے تک۔ میں نے آج ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں ظلم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ سویلین سپریمیسی کے لیے، ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، فری پریس کے لیے، فیڈریٹنگ یونٹ کے حقوق کے لیے، جبری گمشدگی کے خلاف میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور فرنٹ لائن میں انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، 24 کروڑ عوام کا ہے، کسی طبقے کا نہیں ہے۔ اور میں تو ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں، اور حکومت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹرمپ کی چاپلوسی اور خوشامد اور غلامی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل اسلام آباد میں ایک نہایتی اہمیت کی حامل میٹنگ ہوئی تھی، جس میں جو ہے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز، وفاقی وزراء، عسکری قیادت اور وزیر اعظم نے شرکت کی، اور وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا۔ اور اس میٹنگ کے جو ایجنڈا تھے اس میں یہ تھا کہ افغان مہاجرین کی واپسی پہ جو ہے اپڈیٹ، فلڈز کی اپڈیٹ، اور ملک میں گندم کی پالیسی۔ اس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ مدعو کیے گئے تھے، اور وزیر اعظم صاحب کی ایک دن پہلے ان سے مبارکباد بھی ہوئی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ایک بات بولی تھی کہ وہ اپنے کام کا اور جو ہے آغاز جو ہے، ایک چاہے کابینہ، اور دوسری جو ہے اپنے کام کا آغاز چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کریں گے۔ اور کیونکہ ان کی ملاقات چیئرمین صاحب سے نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، اور مجھے نامینیٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علی امین صاحب کی حکومت میں 19 ماہ میں جو وفاقی معاملات چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میں ہی دیکھتا تھا، جس میں ایک NAC کا بھی میں ممبر تھا، تو اگر یہ تمام میٹنگوں میں وفاق کے معاملات چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میں دیکھتا تھا، تو اسی پس منظر میں چیف منسٹر نے مجھے نامینیٹ کیا اور وہاں گئے۔ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جو افغان مہاجرین کا جو معاملہ تھا، اس میں جو ہے خیبر پختونخوا، کیونکہ سب سے زیادہ افغان مہاجرین خیبر پختونخوا میں اس وقت رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان میں 10 کیمپ جو ہے افغان مہاجرین کے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہے، پنجاب میں 1 ہے، اور خیبر پختونخوا میں 43 ہے۔ اور یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے، یہ 2023 سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ابھی وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے کہ جو اس سے پہلے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے تک خیبر پختونخوا کے 7 کیمپوں سے افغان مہاجرین واپس جا رہے تھے،
اور ہم بڑے عزت دار طریقے سے اس کو صوبہ بھیج رہا تھا. ان کی ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام کیا تھا, کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہے تھے. لیکن اب وفاق نے باقی بھی جو 38 کیمپ تھے اس کی نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کر دیا, یعنی کہ جتنے بھی مہاجرین اب پاکستان میں ہیں ان کا کوئی ریزیڈینشل سٹیٹس نہیں رہا, وہ انلیگل ہو گئے. تو اس پہ جو ہے اپڈیٹ تھی جو وزیر اعظم صاحب کو دی گئی تھی, اس پہ پھر ہم نے اپنا موقف رکھا کہ جی سب سے زیادہ مہاجرین ہمارے پاس ہیں جو لاکھوں میں ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی پالیسی, وفاق کی پالیسی 3 مطالبات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, 3 مطالبات ہم رکھتے ہیں. اگر یہ ادارے اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ عمل کرتی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں امن بھی آئے گا, یہ ترقی کے ٹریک پہ بھی یہ ملک چلے گا, اور اس ملک میں جو یہ اکرم پروری ہے, کرپشن ہے, جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایشو ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ختم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ 3 مطالبات آپ غور سے سنیں. نمبر 1, آپ اس گھسپیٹیے جو یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے 47 سے یہاں پہ حکومت بنائی ہے, ان کی غیر قانونی غیر آئینی مدد کر کے جو 47 سے حکومت بنی ہے, یہ غیر قانونی آپ ان کی سپورٹ کریں, اور جو ریزرو سیٹیں ان کو غیر آئینی و غیر قانونی سے دی گئی ہے اس کو ختم کریں. نمبر 1. نمبر 2, عدلیہ کو تحت نہ کرے, ان کو ڈائریکشن نہ دے, ان کو آزاد چھوڑ دے تاکہ وہ میرٹ پہ فیصلے کر سکے. یہ دوسری بات سب سے اہم ہے, عدلیہ کو آزاد چھوڑ دے تاکہ اس ملک میں جو بے گناہ قیدی ہیں وہ تمام رہا ہو. تیسری بات, انتظامیہ کو آپ ڈائریکشن نہ دے کہ سہیل کے خلاف FIR کاٹو, غنی کے خلاف FIR کاٹو, اقبال کے خلاف FIR کاٹو. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے. آپ ان کو ڈائریکشن نہ دے تاکہ وہ گناہگار اور بے گناہ میں تمیز کر سکے. اگر آپ نے 3 باتوں کو مان لیا اور آپ نیوٹرل رہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ختم ہے وہ بحال ہو جائے گی, ملک میں امن آ جائے گا. اور اگر آپ اسی طرح غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈے کرو گے تو پھر اس بات